السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فلسطین کی سرزمین پہ میرا جانا ہوا، روحانیت کی انتہا۔ بس یہ دو الفاظ میرے یاد رکھیے گا، حیرت کا سمندر، روحانیت کی انتہا۔ سوچیں، جہاں انبیاء 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 آئے ہوں اور آپ فلسطین کی سرزمین کو ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ بنی اسرائیل کے انبیاء آل ابراہیم ہیں۔ ہر نماز کی اتحیات میں آپ بنی اسرائیل کو، اور وہ ساری فلسطین کی سرزمین ہے، انبیاء کرام وہاں تشریف لائے، اور یہ فلسطین موجودہ اردن، سارا اسرائیل، پھر سارا فلسطین، پھر شام کا کچھ حصہ، یہ تھی فلسطین کی سرزمین جو پہلی تھی، اب تو حصوں میں تقسیم ہوئی۔ کیا نور ہے وہاں، کیا روح ہے وہاں۔ ایک درویش تھے، جا رہے تھے، ایسے جاتے جاتے نا زمین کے قریب اپنے سر کو جھکا کے تو سونگنا شروع ہو گئے، سونگنا شروع ہو گئے۔ تو پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا لگتا یہ ہے کہ یہاں کوئی اللہ کا ولی گزر گیا ہے، اس کے قدموں کا نور، اس کے قدموں کی روح اور اس کے قدموں کی برکت مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ ساری کائنات کی ولایت جمع ہو جائے، ایک نبی تو نبی نبوت کے نام کا بھی وزن نہیں پا سکتے، اور پھر میرے آقا ختم نبوت، تو سوچیں پھر ختم نبوت کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا۔ 7 دن وہاں گزرے، سفر ہی سفر۔ چھوٹے بچے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں تو سکول کی ڈیوٹی ہے، جیسے ہم صبح سکول جاتے تھے، یہاں بھی ڈیوٹی ویسے ہی ہے، صبح اٹھنا، جلدی جلدی مختصر ناشتہ اور پھر دوڑنا۔ 52 سے زیادہ مقامات پہ گئے ہم۔ ہمارا گائیڈ تھا، ہمارا گائیڈ، وہ کہنے لگا میری آدھی زندگی اسی مقامات پہ گزری ہیں، مختلف گروپس آتے ہیں، قافلے آتے ہیں، میں ان کا رہبر ہوتا ہوں۔ آپ کا قافلہ، میرا قافلہ میرا گھرانہ ہی تھا، اور تو کوئی قافلہ نہیں تھا، میرا خاندان تھا، میرا گھر کے افراد مختصر۔ وہ کہنے لگے آپ کا قافلہ واحد ہے جس نے مجھے کچھ دکھایا کہ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، آج تک میں نے یہ چیزیں دیکھی ہی نہیں۔ جستجو، تلاش۔ عراق میں ہم گئے تو 140 مقامات پہ گئے، آخر کار ڈرائیور جو ہے لڑ پڑا، اس نے کہا زندگی ساری گزری ہے، یہ پاگلوں کے دیوانوں کی ٹیم کہاں سے آ گئی جو کہتی ہے کہ کوئی جگہ چھوڑنی نہیں۔ بالکل یہی سلسلہ میرا مصر میں ہوا۔ مصر میں لاہور سے لاہور پہنچنے تک مصر میں اندرون بیرون 8 فلائٹیں لی، 8 جہاز بدلے۔ ایک ویلا ہوندے بندہ جھوٹے کھاندے، ایک وقت ہوتا ہے بندہ جہاز کے جھوٹے کھاتا ہے، ایک وقت آتا ہے پھر بندہ کہتا ہے کہ اللہ بس اب کب اترے گا۔ سارے سفر وہی ہیں، جمع پونچی بچا بچا کر 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 کے۔ بڑی اماں کہتی تھی پترائے میرا مرجی ہے، یعنی یہ پیسہ میرا مرجی ہے، میں نے یہ پیسہ سنبھال سنبھال کے رکھا ہے، اور سنبھال سنبھال کے پیسہ بچا بچا کے، اور لگانا کہاں ہے؟ روح کی دنیا میں، روح کے سفر میں، روح کی تلاش میں، روحانیت کی تلاش، وہاں لگائیں۔ اللہ تو میرا پیسہ ریچھوں کی لڑائی، کتوں کی لڑائی، تیتروں کی لڑائی اور مرغوں کی، اللہ حادثوں میں، اللہ بیماریوں میں، یا اللہ تکلیفوں میں، اللہ نہ لگا۔ میرا مال وہاں نہ لگا جہاں میری طبیعت میں پسند نہ آئے، ناپسندیدہ جگہوں پہ،
اللہ میرے مال کو ان راہوں پہ قبول فرما جو راہیں تجھے بھی اچھی لگے اور تیرے حبیب کو بھی اچھی لگے. یہ اللہ سے دعا کیا کریں. اللہ میری مال کو، اللہ میرے مال کو، اللہ میری جان کو، اللہ میرے وقت کو، تین چیزیں، مال، جان اور وقت، اللہ ان جگہوں پہ لگا جو تجھے پسند ہو اور تیرے حبیب کو پسند ہو. ان جگہوں پہ میری مال، جان اور وقت کو لگوا، ان جگہوں پہ لگوا. وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا جس کی یہ تین چیزیں ان جگہوں پہ لگ جائیں گی. تین چیزیں. میرے پاس ابھی بھی ترکی میں نے ملاقاتیں کی. صبح 10:15 بجے سے لے کر شام 8:15 بجے تک ملاقاتیں ہی کرتا رہا. 10 گھنٹے لوگوں کے درمیان، کوئی کس ملک سے، کوئی کس ملک سے، کوئی ابھی کہتے ہیں آپ نے ہمیں اطلاع چند دن پہلے دی ہے، اگر پہلے اطلاع ہوتی تو بہت دنیا آتی. کوئی کس ملک سے. اللہ میرا مال ایسی جگہ لگوا جہاں تیری پسند ہو اور میری جان اور میرا وقت اور تیرے حبیب کی پسند ہو. میں غزوہ موتا، اللہ، جہاں صحابہ کتنے تھے؟ موتا. اور رومی کتنے تھے؟ عجیب. اس جگہ، اس میدان میں کھڑا تھا، ہیبت تھی، پاؤں کانپ رہے تھے، طبیعت لرز رہی تھی. پھر غزوہ یرموک، سامنے کھڑا تھا، اسرائیل کی بارڈر، آدھا حصہ اسرائیل میں وہ غزوے کا آیا، آدھا اردن میں، بالکل سامنے کھڑا تھا. اور وہاں گھوڑے اور طبل اور تیر اور اللہ اکبر کی صدائیں فضاؤں میں موجود تھیں. میرے کان تھے ہی نہیں وہ جو سن سکتے، میرا دل تھا ہی نہیں وہ جو ادراک کر سکتا. وہاں احساس ہوا کہ کاش مجھے کشف ہوتا ہو، میرے دل کی آنکھیں بھی کھلی ہوتی اور میں یرموک کے میدان میں دیکھتا ہوں کہ لاکھوں ایک طرف ہیں اور 30 اور 60 ایک طرف ہیں. عجیب. جبلہ ابن اہم غسانی قبیلے کا اور سرداروں کا سردار تھا، سرداروں کا سردار. یرموک کی 2 چٹھ، یرموک کی بھی 2، سرداروں کا سردار تھا. حضرت عزیر علیہ السلام کے مزار میں گیا، جن کو اللہ پاک نے، انہوں نے قرآن میں واقعہ آیا ہے، اللہ سے پوچھا اللہ تم موت کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے انہیں بھی موت دے دی اور ان کے گدھے کو بھی 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا. اللہ نے کہا ایسے زندہ کروں گا. گدھے کو دیکھ، گدھا دیکھا تو گدھے کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی تھی، ایک پل کے اندر ان کی سواری بھی پھر زندہ ہو گئی. ان کے مزار میں گیا، عبد الرحمن بن عوف کے مزار پہ گیا، اور پتہ ہے انہوں نے سرمایہ کتنا چھوڑا؟ ذرا غور سے سننا، سنبھل کے میری بات سنیے گا. یہ تو چھوڑا ہے، اس سے کہیں زیادہ، پھر اس سے کہیں زیادہ، پھر اس سے کہیں زیادہ، پھر اس سے کہیں زیادہ، جہاں میرے عدد ختم ہو جائیں اس سے زیادہ اپنے مرشد کے قدموں میں نچھاور کیا ہے. دنیا کے بھی شہنشاہ ہیں، آخرت کے بھی شہنشاہ ہیں. ان 10 عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن 10 کو میرے کملی والے نے فرمایا تھا لوگو ادھر آؤ، جمع ہو جاؤ. یہ 10 صحابہ وہ ہیں، 10 صحابہ جو دنیا میں جن کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، ان 10 میں یہ بھی موجود ہے. دنیا کے بھی شہنشاہ، آخرت کے بھی شہنشاہ ہیں. اور میں نے ان سے عرض کیا کہ اپنے اللہ سے درخواست کریں جو برکت کا ذرہ مجھے ملا تھا، آپ کو ملا تھا، مجھے بھی دیں. میرے تسبیح خانے کے مجمع کو ہر اس شخص کو دیں جو آمین کہے. برکت کا ذرہ ملا. ہجرت کر کے جب گئے نا مدینہ منورہ، تو میرے آقا نے مہاجر اور انصاروں کو جوڑا بنا دیا کہ جتنے مہاجرین آئے ہیں، جو مدینہ والے ہیں، ان کو سنبھالیں، ان کو ساتھ دیں، ان کا مواخذات کہتے ہیں اسے. انہوں نے اپنے مہمان سے کہا، میزبان سے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دے، بس ختم. میں تاجر ہوں. جو رب نے انہیں برکت کا ذرہ عطا کیا تھا، میں تو کہتا ہوں پہاڑ دیا تھا. جو ذرہ عطا کیا تھا رب نے انہیں، عبد الرحمن بن عوف کو رب نے انہیں دیا تھا، وہ میں مانگنے گیا تھا. بڑی دیر بیٹھا رہا، پھر دوسری دفعہ پھر سفر کر کے گیا، پھر بڑی دیر بیٹھا رہا تو منتیں کرتا رہا. میں نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہو، اے دکھ سانو ہر دم راسی رون دی ہی مر جاواں ہو. وہ منتیں کرتا رہا.
کہ اللہ پاک جل شانہ نے آپ کو جو برکت میں سے برکت دی تھی، اللہ کے خزانے تو بڑے ہیں نا، آپ کو جو برکت میں سے برکت دی تھی وہ اللہ سے میرے لیے اور میرے تسبیح خانے والوں کے لیے منوا دیں۔ ہاں، روحیں دعا کرتی ہیں، روحیں آمین کہتی ہیں، روحیں ادراک رکھتی ہیں، روحیں احساس رکھتی ہیں، روحوں کو آمد کا پتہ ہوتا ہے کہ فلاں آیا اور فلاں آیا۔ ہاں ہاں، روحوں کی ایک دنیا ہے، روحوں کا ایک جہان ہے۔ فرمایا ان کو قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، میرے آقا نے فرمایا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو۔ اب سنیں، غزوہ موتا، اللہ اکبر، 30,000 صحابہ ہیں اور 3,000 بھول گیا، اور کفار 2 لاکھ ہیں، وہ جوڑ بنتا ہے۔ اور 3 وہ ہیں جن کے پیٹ پہ پتھر، 3 وہ ہیں جن کے پاس غربت، 3 وہ ہیں جن کی ابائیں اور جن کے لباس پھٹے ہوئے، اور 3 وہ ہیں جن کے پاس گھوڑے نہیں، اونٹ نہیں، اور 3 وہ ہیں جن کے پاس تلوار نہیں، تیر نہیں، 3 وہ ہیں جن کے پاس سرمایہ نہیں، طاقت نہیں، پر ان کے ساتھ ایک ہستی اور ایک طاقت تھی، وہ تھی اللہ۔ وہ اللہ تھا، ان کے ساتھ تھا، جو تسبیح خانے میں مسلسل کہتا ہے کہ ہم اعمال کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، ان سجدوں کے ذریعے، اس دعا کے ذریعے، اس مناجات کے ذریعے، اس پکار کے ذریعے اللہ کو ساتھ لے لیں، اللہ کا ساتھ لے لیں۔ 3,000 2 لاکھ کا کوئی جوڑ بنتا ہے؟ سوچیں تو صحیح۔ میں نے وہاں کی مٹی اٹھائی، ایک پڑی تھی پانی کی بوتل خالی، اس میں ڈالی، اور میں نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی میری کفن میں یہ مٹی۔ کیوں؟ اس مٹی کے اندر ان کے گھوڑوں کے سم لگے ہیں، اس مٹی کے اندر ان کی زندگی کا ایک نظام ہے۔ غزوہ موتا اور یرموک کا غزوہ، 40,000 صحابہ ہیں اور اس طرف کفار 2 لاکھ ہیں، ٹھیک؟ اور کہا ابو عبیدہ بن جراح، اور یرموک میں حضور نے فرمایا سب سے پہلے کون ہوں گے؟ موتا میں سب سے پہلے کون ہوں گے؟ زید بن حارثہ۔ اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کے سگے بھائی، بڑے بھائی کے مزار پہ گئے حضرت علی، اور جب روایات میں آتا ہے حضرت علی اپنے بھائی کی بات نہیں ٹالتے تھے، پر میں نے حضرت جعفر سے ایک بات کہی جا کے، پہاڑی کے اوپر ان کا مزار ہے، حضرت جعفر بن ابی طالب حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سگے بڑے بھائی۔ میں نے ان سے ایک بات کی، میں نے کہا سردار، ایک سوالی، ایک فقیر دور سے خرچہ کر کے آیا ہوں، میری کرنسی 1 روپے ہے، اردن کی کرنسی 390 روپے ہے، پاؤنڈ ڈالر سے بھی مہنگی، خرچہ کر کے آیا ہوں۔ لوگ تو مجھے مالدار سمجھتے ہیں، مجھے پتا ہے میں تسبیح خانے کا نظام اللہ کی مدد سے کیسے چلاتا ہوں۔ آپ ایسا کریں، آپ جائیں اور ایک شاہی جوڑے کو کہیں وہ حضور کے پاس جا کے میری یہ فریادیں پیش کریں۔ شاہی جوڑا کون ہے؟ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ۔ آپ جائیں، آپ کے بھائی آپ کی بات نہیں ٹالتے۔ بھائی کون؟ حیدر کرار، شیر خدا، داماد رسول، حسنین کریمین کے والد محترم، بابا، ان سے جا کے عرض کریں، ان سے جا کے عرض کریں وہ شاہی جوڑا حضور کی بارگاہ میں جائے اور حضور سے کہیں ہمارے لیے دعا فرمائیں اور اللہ سے یہ چیزیں منوا کے دیں۔ سب سے پہلی چیز کامل ایمان، خاتمہ ایمان، کامل اخلاص، نیت ٹھیک ہو۔ دنیا کے سامنے شیخ الوظائف، اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، موت بیٹھ کے بتائے گی، بتا دنیا کو دھوکہ دیتا رہا، اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتا، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سب سے پہلے کامل ایمان، دوسرا کامل اخلاص، تیسرا کامل اخلاق، تیسرا کامل برکت اور عافیت، برکت اور عافیت، برکت اور عافیت، کامل برکت،
कामिल आफियत, ये मनवा दें। और अगर आपको और मुझे याद रखिएगा, बरकत और आफियत मिल गई, बरकत और आफियत मिल गई, फिर अल्लाह कख को लख बना देगा, जर्रे को अल्लाह पहाड़ बना देगा, और अल्लाह पाक थोड़ी को किफायत ज्यादा कर देगा। और आफियत मिल गई तो हादसे खत्म, बीमारियां खत्म, दुख खत्म, मसाइल खत्म, मुसीबतें खत्म, नाकामियां खत्म, परेशानियां खत्म। मेरी नहीं, आपकी नहीं, नस्लों की, नस्लों की, नस्लों की, नस्लों की। ये मनवा दें, उनसे दरखास्त की। जैद बिन हारसा की बारगाह में गए, मेरे आका ने उन्हें अपना बेटा बनाया हुआ था, उनसे दरखास्त की। जैद बिन हारसा, उनसे दरखास्त की। आया जलजला भी, मैंने महसूस किया है, मेरा मिंबर हिला है, मैंने महसूस किया है। अल्लाह हमें आखिरत और दुनिया के जलजलों से बचाए। ये छोटा झटका आया, अल्लाह बड़ों से बचाए, अल्लाह बड़े जलजलों से बचाए, और अल्लाह खात्मा ईमान पे करे। अल्लाह मौत को आफियत दे दे, आफियत वाली मौत दे। पढ़े ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम। या अल्लाह, जिन खताओं की वजह से जमीन हिलती है, माफ कर दे, माफी मांगते हैं, माफ कर दे, माफी मांगते हैं, माफ कर दे। पूरी उम्मत की तरफ से, पूरी उम्मत की तरफ से माफी मांगते, पूरी उम्मत की तरफ से माफी मांगते, पूरी उम्मत की तरफ से। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 30 आदमी दे दें। अबू सुफियान ने कहा खालिद बिन वलीद से, 30 थोड़े हैं। कहा अबू सुफियान इस्लाम लाने से पहले तो बड़ा बहादुर था, बुज़दिल हो गया। उन्होंने कहा चलो 60 कर दें। उसने कहा मैं इस मजमे में से मैं 60 को चुनूंगा, 30,000 में से। पता है सबसे पहले किसको चुना? कहा आइना फजल इब्न अब्बास, हज़रत अब्बास के बेटे फजल कहाँ हैं? पर नीचे, ऊपर नीचे पहाड़ थे। ये नक्शा देख रहा था, खामोश खड़ा हुआ था, ये नक्शा देख रहा था। तो जब ये गए ना सरदार, रूमी सरदार के सामने, कुफार का जो सरदार था, उसने समझा कि ये 60 बंदे सुलह करने आए हैं, माफी मांगने आए हैं। कहने लगा आ रहे हैं, आज देखना मैं इनको कैसे जलील करता हूं, ऐसी ऐसी शर्तें रखूंगा ये कभी जिंदगी में पूरी नहीं कर सकेंगे। जब ये सामने आए तो आप किस लिए आए हो? सुलह करने? कहा नहीं, हम तो लड़ने आए हैं। इधर लाखों और इधर सिर्फ 60। कोई दुनिया की ताकत है जो ये मवाजना कर सके? कोई दुनिया का तराजू है जो इसको तोल सके? पर शाम तक फैसले हो चुके थे, और इन 60 में से सिर्फ 5 शहीद हुए हैं, सिर्फ 5। क्या क्या मंजर मैंने देखे, क्या क्या मंजर देखे। फिर दकियानूस के शहर में गया, जहां से असहाब काफ आए थे, उस शहर में गया। हजारों साल पुराना शहर है, एक हैरत का जहान है, माफी माफी, एक हैरत का जहान है। असहाब कहफ वहां से चले और कहां पहुंचे और कहां उनका मजार बना। एक हैरत का जहान है, वो एक निजाम है हैरत का। यकीन जानिए, मुझे कहने लगे ये गुब्बारे उड़ते हैं, क्या कहते हैं गुब्बारों? हॉट बैलून्स। ये उतरते हैं, लोग बैठते हैं। मैंने कहा मैं तो किसी और चीज का मुतलाशी। ये हॉट बैलून्स मिस्र में थे, ये हॉट बैलून्स तुर्की में हैं, और ये कहां है? मैं कहा नहीं, मैं तो कोई फकीर खरीदार ही और हूं, दुनिया में हूं, दुनिया का खरीदार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, तलबगार नहीं हूं, मैं तो बस इस बाजार से गुजर रहा हूं। एक किले में हम गए, सलाहुद्दीन अयूबी ने उस किले को फतह किया था। अजलून एक जगह है, अजलून। वहां अजलून में सलाहुद्दीन अयूबी ने उसको फतह किया। तो वहां एक शख्स था, उसका नाम था, जो हाजियों के काफले, रेनॉल्ड, हाजियों के काफले वहां से गुजरते थे। मैंने ये वीडियो में भी दिखाया, हाजियों में काफले गुजरते।
पहले बंदों को मारता था, हाजियों को शहीद करता था, और फिर उनका माल लेता था। अल्लाह अकबर। फिर मैंने सलाहुद्दीन अय्यूबी के उस किले को देखा। एक हाजी ने पुकारा था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कहाँ है। बस वहां मैंने अनोखा निजाम देखा, वहां अनोखा निजाम देखा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का एक चश्मा है। जब मिस्र के जुल्म और सितम की वजह से जब मिस्र के जुल्म और सितम की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़ के फलस्तीन तशरीफ लाए, तो एक जगह उनके साथ हजारों उनके मानने वाले थे और उनका भाई हजरत हारून भी था। फिर एक जगह पहाड़ पे आए तो प्यास थी, हर तरफ खुश्क पहाड़, पहाड़ ही पहाड़ है। तो आपने वहां अपना असा मारा, अल्लाह के अमर से वहां से एक चश्मा निकला। उस चश्मे का पानी भर के लाया। कहने लगे कि ये दुनिया का वो चश्मा है कि दुनिया की लेबॉर्टरियां थक चुकी हैं इस पानी को देख पे कि इसमें दुनिया का आखिरी शिफाई निजाम है। और वो चश्मा इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल को जो आप पानी भरेंगे उसमें उस चश्मे का पानी भी मैं शामिल करूंगा। पानी वो बड़ी मुश्किल से लाए क्योंकि पानी नहीं आने दिया जाता जहाज में। तो ब्रीफ केस के अंदर छोटी छोटी बोतलों में एक बोतल उनके हाथ आ गई, वो उन्होंने निकाल के फेंक दी कि पानी, छोटी छोटी बोतलें। वो भी सच्चे हैं, बोतलें फट जाती हैं, जहाज वाले भी सच्चे हैं। तो वो बोतल, वो पानी लाए। एक ऊपर पहाड़ पे एक चर्च पे गए, वहां एक राहिब बैठा था, बाबा बूढ़ा। पहले क्या होता था, राहिब होते थे, लोग अपनी सारी जिंदगियां वक्फ कर देते थे अपने मजहब के लिए। न शादी करते थे, ना रिश्तेदारियां होती थी, ना जिंदगी होती थी, अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर देते थे। वो बाबा राहिब मिला, मैं उसके साथ बैठा, मैं उसको देखूं, मैं कहूं कि हमारे पास तो तस्बीह खाने में आने के लिए वक्त नहीं है। बाबा तूने तो अपने मजहब के लिए सारी जिंदगियां वक्फ कर दी। वहां मूसा अलैहिस्सलाम का वो असा खड़ा था, उसकी कॉपी थी कि मूसा अलैहिस्सलाम का वो असा कैसा था और वो किस अंदाज से उसकी ताकत थी। फिर एक समंदर में मुख्तसर मुख्तसर बता रहा हूं, मुख्तसर मुख्तसर बता रहा हूं। कुल 55 मकाम हैं मुख्तसर। बहरे मैयत, डेड सी, जहां बंदा अब भी नहीं डूबता। आप समंदर में डुबकी लगाएं, डूबेंगे नहीं। ये वो जगह है जहां लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने उठाया, इतना ऊपर ले गए कि आसमान वालों ने जानवरों की आवाजें भी सुनी, मुर्ग की आवाज, कुत्ते की आवाज, फिर वहां से जमीन के ऊपर फेंका और समंदर बन गया। हत्ता कि यहां तक कि उस इलाके के लोग अगर बाहर गए हुए थे, उस इलाके के लोग बाहर गए हुए थे, तो फरमाया उन इलाके के लोगों को के लिए पत्थर जो है वो रुके हुए थे, ऊपर से पत्थरों की बारिश हुई। और फिर वो इलाके के लोग आए तो पत्थरों की बारिश उन पे पड़ी और वो खत्म हो गए। अब जिन सहाबा के मज़ारात पे गए, अंबिया के मज़ारात, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हैं, हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का पहाड़ के ऊपर आखिर जाके पहुंचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस मकाम पर। और सहाबा के मकाम हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह और हजरत जाफिर जो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के बड़े भाई हैं, हजरत जायद बिन हारसा, हजरत बिलाल बिन रब्बाह, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत इकरमा बिन अबी जहल। वहां का एक अरब खड़ा था, उसने कहा इकरमा को अबू जहल के साथ ना पुकारो, इकरमा के साथ कहो इकरमा बिन अमर बिन हिशाम। अब इकरमा का मकाम ऊंचा हो गया। बाप अबू जहल था और इकरमा वो थे। पता है वाकया क्या हुआ, जरा गौर से सुन। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हजरत इकरमा बैठे हैं। ये वो थे जो अबू हजरत बिलाल पे जुल्म करते थे, पत्थरों पे और अंगारों पे लिटाते थे। हजरत बिलाल आए, उमर ने फरमाया सैयदना, अरबी में सैयदना कहते हैं मेरे सरदार, मेरे आका, सिरांदे ताज। फिर सुहैब रूमी आए, ये गरीब गरीब गुलाम गुलाम सहाबा आए। हजरत उमर उनको आगे बिठाते गए और ये सरदार पीछे हटते गए, हटते गए, हटते गए। एक दम बोले उमर ये क्या? कहा ये वही तो थे जब तुम जुल्म करते थे ये सहते थे और कमली वाले के गुलामी और कदमों को न छोड़ा। और यही पैगाम मैं आपको दूंगा, ख्याल करना। आपकी तस्बीह और तस्बीह खाने के बारे में अगर आप पे कोई एतराज करे
تو یہ سمجھ لینا کہ ان کو انگارے پہ لٹایا گیا تھا اور ان کو آگ پہ گھسیٹا گیا تھا اور ان کو تپتے پتھروں پہ بال کے کوڑے مارے گئے تھے، کوڑے مارے گئے تھے۔ ہمیں اگر کوئی تھوڑی سی بھی بات کہہ دے تو انشاءاللہ سہیں گے، لیکن ایک وعدہ کریں کہ ہم تسبیح خانے کا پیغام مقابلہ نہیں، نہ مذاہب سے مقابلہ، نہ کسی مسلک سے مقابلہ، نہ کسی ضلع صوبے، نہ ایسے شخص سے مقابلہ جو آپ کو بھی برا بلا کہہ رہا اور مجھے بھی برا بلا کہہ رہا، ہم غائبانہ انشاءاللہ اس کے لیے دعائیں کریں گے۔ وعدہ رہا، مقابلہ ہمارا شعبہ نہیں ہے۔ حضرت اکرمہ کے مزار پہ گئے، حضرت شرحبیل بن حسن، حضرت عامر بن ابی وقاص، حضرت کن کے بھائی تھے یہ؟ سعد بن ابی وقاص کے، اور حضرت معاذ بن جبل، حضرت معیسرہ بن مسروق اور حضرت زرار بن عزور، فرمایا یہ 1000 پہ غالب تھے، اور ابو عبیدہ بن جراح اور سیدنا زید بن امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے امام زید، اور انبیاء کرام میں ہارون علیہ السلام کا مزار، ہارون علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا مزار، سلیمان علیہ السلام کا مقام، یوشع بن نون کا مزار، حضرت شعیب علیہ السلام کا مزار، حضرت عزیر علیہ السلام کا مزار، اور حضرت جاد کا مزار۔ جاد حضرت یعقوب کے بیٹے اور حضرت یوسف کے بھائی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت یوسف کے بھائی تھے۔ سفر ہے جہاں قدم قدم، جہاں بھی دعا کا وقت آیا، کسی وظیفے کا وقت آیا، کسی عمل کا وقت آیا، کوئی بھی وقت جہاں بھی آیا، الحمدللہ نہ تسبیح کو بھولا، نہ تسبیح خانے کو بھولا، نہ آپ کو بھولا، نہ آپ کی نسلوں کو بھولا، نہ آپ کے بچے بچے کو بھولا، نہ آپ کے گھر کو بھولا۔ اللہ کرے میرے جذبے سچے ہوں، میں کہیں نہیں بھولا۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے یہ تسبیح خانے کا مجمع جو میرے سامنے ہے یا پوری دنیا میں ہے، یہ سب میرا تسبیح خانے کا مجمع ہے، جو میرے سامنے ہے یا پوری دنیا میں ہے، پوری دنیا کے سارے ملکوں میں ہے۔ اس کی وجہ ہے یہ تسبیح خانے کا مجمع تو میرا سارا کھٹیا وٹیا ہے، یہی میری ساری جمع پہنچی ہے، یہی میرا سارا سرمایہ ہے۔ آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ آپ تو میرا سارا سرمایہ ہے۔ آپ اصحاب کہف کے مزار پہ میں نے اصحاب کہف کا عمل کیا۔ اصحاب کہف کا جو عمل ہے نا، وہ جادو کے لیے، جنات کے لیے، نظر بد کے لیے، کوئی زندگی میں مشکل ہے، مسئلہ ہے، ناکامی ہے، پریشانی ہے، حالات کی سختی ہے، حالات کی تلخی ہے، کوئی دل میں مراد ہے پوری نہیں ہو رہی، کوئی مشکل ہے حل نہیں ہو رہی، کوئی ایسی الجھن ہے جو ختم نہیں ہو رہی، یہ میں نے اصحاب کہف کے مزار پہ یہ عمل کیا تھا۔ ہم ایسا کرتے ہیں ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوگا، پوری دنیا کا مجمع اس وقت ہمارے ساتھ ہے، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، پھر ان کو ہدیہ کر کے فرمایا، سنیں غور سے سنیں، جو آپ نے کسی پیارے کو ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے ہدیہ کرتا ہے، کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے ہدیہ کرتا ہے جو آپ نے کسی پیارے کو، فرمایا کہ اس کی قبر میں 4000 نور داخل ہوتے ہیں، 4000 رحمتیں داخل ہوتی ہیں، 4000 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 4000 درجے بلند ہوتے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہ اصحاب کہف کو ہم نے ہدیہ کر دیا، اب ان کے نام پڑھیں گے، اپنی فریادیں، اپنی آسیں، اپنی امیدیں دل میں رکھ لیں، اور امت کو بھی دل میں رکھ لیں، سارے عالم کو بھی دل میں رکھ لیں، اس کو دل میں رکھ کے میرے ساتھ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بحرمت یملیخا مقصل مینا کشف تک، الہی بحرمت یملیخا مقصل مینا کشف تک، تب یونس، اذرافت یونس، کشافت یونس، یبانا سوس، وقلبہم کتمیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بحرمت یملیخا مقصل مینا کشف تک، تب یونس، اذرافت یونس، کشافت یونس، یبانا سوس، وقلبہم کتمیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بحرمت یملیخا مقصل مینا کشف تک، تب یونس، اذرافت یونس، کشافت یونس، یبانا سوس، وقلبہم کتمیر۔ یہ پڑھ کے میں آپ کو دم کر دیتا ہوں۔
آپ اپنے اوپر پڑھیں، دم کر دیں، اپنے گھر کا تصور کر کے، اپنے کاروبار کا، اپنی جاب کا، اپنی زندگی کا، اپنی روحانیت کا، اور اپنے مسائل کا، اپنی مشکلات کا تصور کر کے اپنے اوپر بھی ان ساری چیزوں پہ بھی دم کر دیں۔